اب میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں روزہ کون آدمی نہیں رکھتا۔ جو آدمی بے شرم اور بے حیا ہے وہ روزہ نہیں رکھتا۔ جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ اللہ کو بھوکا مار کر کے کیا ملتا ہے؟ روزہ تو وہ رکھے جس کے گھر میں دانا نہیں ہے۔ یہ آدمی بے شرم ہے، اس کا ایمان چلا گیا۔ جانتے ہیں روزہ کون نہیں رکھتا؟ جو ہمت ہار کر کے بیٹھ گیا 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، میرے باپ سے نہیں ہوگا۔ اگر روزہ رکھنا مشکل کام ہے تو بتائیے انصاف سے 7 سال کا بچہ کیسے روزہ رکھ لیتا؟ 7 سال کی بچی روزہ کیسے رکھ لیتی ہے؟ مطلب صاف ہے، ہمت کرے تو روزہ رکھنا بچے کے لیے بھی آسان۔ بچے کا باپ ہمت ہار گیا اس لیے روزہ رکھنا مشکل ہے۔ تو روزہ رکھنے میں مزہ ہی نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے۔ ہر کام کرنے میں مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے میں مزہ آتا ہے، نعت پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تراویح سننے میں مزہ آتا ہے، لیکن ایک کام ہے جس کو کرنے میں مزہ ہی کرکرا جاتا ہے۔ بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے۔ تو جس کام میں مزہ نہیں آتا وہ کام اللہ کے لیے ہوتا، اس میں ریا نہیں ہوتی، دکھاوا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا جو نمونہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ روزہ بندہ رکھتا ہے، اس کا بدلہ کیا ہے؟ کسی نے نماز پڑھی اس کا بدلہ جنت ہے، کسی نے زکوٰۃ دی اس کا بدلہ جنت ہے، کسی نے حج کیا اس کا بدلہ جنت ہے۔ لیکن اگر کسی نے روزہ رکھا اس کا بدلہ کیا ہے؟ خود خدا ہے، جنت دینے والا خدا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ فنا کے بعد بھی مجھ کو ستا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا میرا مٹا رہا ہے کوئی، نشان قبر کا۔ اے خدا مجھ کو تھوڑی سی زندگی دے دے، اداس میرے جنازے سے جا رہا ہے کوئی، اداس میرے اندھیری رات کو تاریک اور سناٹے، قمر کی قبر پہ آنسو بہا رہا ہے کوئی، فنا کے بعد بھی۔ تیسرا پیغام بہت بیداری کے ماحول میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ آپ نے دل خوش کر دیا کہ جس ماحول میں آپ سن رہے ہیں اسی ماحول میں آپ کا ضمیر زندہ ہے۔ اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے۔ سننے کے لیے تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سن کر کے آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ خدا کتنا مہربان اپنے بندے پر ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ خدا کے 3 نام ہیں۔ پہلا نام ہے غافر۔ غافر کہتے ہیں تھوڑا معاف کرنے والا۔ بندہ تھوڑا گناہ کرتا ہے، اللہ تھوڑا معاف کرتا ہے۔ اللہ کا کیا نام ہے؟ غافر۔ اور دوسرا نام اللہ کا ہے غفور۔ بندہ بہت گناہ کرتا ہے، اللہ بہت معاف کرتا ہے، اللہ کا نام غفور ہے۔ اللہ کا تیسرا نام ہے غفار۔ بندہ حد سے زیادہ گناہ کر رہا ہے، اللہ حد سے زیادہ معاف کرتا ہے، اللہ کا نام غفار ہے۔ اللہ کا ریکارڈ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ یقین نہیں کریں گے۔ 99 آدمی کے قتل کرنے والے کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ ہر روز ہر رات لڑکی سے زنا کرتا تھا، اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ موت سے ٹھیک 1 رات پہلے اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتا تھا، اللہ نے اس پر احسان فرمایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ دنیا کا کتنا ہی بڑا آپ گناہ کیجئے، اللہ آپ پر 4 مہربانی جاری رکھے گا۔ پہلی مہربانی، آپ گناہ کرتے رہیں گے وہ آپ کے اوپر پردہ ڈالتا رہے گا۔ آپ گناہ کرتے رہیں گے وہ آپ کو پکڑے گا نہیں، آپ کی روزی کو جاری رکھے گا، چھینے گا نہیں، آپ کی صحت کو باقی رکھے گا، مٹائے گا نہیں۔ کتنا بڑا مہربان۔ اور سن کر کے آپ کو حیرت ہوگی،
یہ پیسہ آ رہا تھا، شاعر شعر پڑھ رہا تھا، پیسہ آ رہا تھا. یہ پیسہ آپ اگر دوسرے سے مانگیں گے تو آپ کو ڈر لگے گا. جانتے کیا ڈر لگے گا؟ یار تھوڑا مانگیں گے دے گا، زیادہ مانگیں گے دے گا کہ نہیں دے گا. لیکن اللہ سے زیادہ مانگ لیجئے، تھوڑا مانگ لیجئے، کہ ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. آپ جب کسی سے مانگیں گے تو آپ کو یہ ڈر رہے گا، یار ایک بار مانگیں گے تو دے گا، بار بار مانگیں گے نہیں دے گا. اللہ سے بار بار مانگیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اور خوش ہوگا. تیسری بات دیکھیے، آپ دوسرے سے مانگیے، وہ آپ کا چہرہ دیکھے گا، اپنا آدمی ہے یا پرایا. اگر آپ کو پہچانتا ہے تو دے گا، نہیں پہچانتا ہے نہیں دے گا. اللہ سے مانگ کر کے آپ دیکھیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے کو بھی دیتا ہے، پرائے کو بھی نوازتا ہے. تھوڑی سی شان میں آپ نے بے ادبی کر لی، مانگنے کے لیے جس کے در پر آئے تھے وہ آپ کا دیا ہوا واپس لے لے گا. لیکن اللہ سے مانگیے، ان کی شان میں 1000 نافرمانی کیجئے، وہ دیا ہوا واپس نہیں لیتا ہے، اتنا بڑا مہربان ہے. حضرت عمر کی عدالت میں ایک چور کے لیے اعلان ہوا، اس کے ہاتھ کاٹ ڈالو تاکہ دوسرے کے مال کی حفاظت ہو، دوسرے کو نصیحت ہو. تو وہ گڑ گڑانے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا کہ میری پہلی غلطی ہے، معاف کر دو. حضرت عمر نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پہلی غلطی پر خدا پکڑتا نہیں ہے، پردہ ڈالتا ہے. دوسری غلطی پر خدا پردہ ڈالتا ہے، پکڑتا نہیں ہے. تیسری غلطی پر خدا پردہ ڈالتا ہے، پکڑتا نہیں ہے. جب بندہ باز نہیں آتا تب پکڑا جاتا ہے. تحقیق ہوئی تو 100 مرتبہ کا چور نکلا. اور آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا یہ سن کر کے کہ پورے مجمع میں سب سے زیادہ جلدی میں معاف کرنے والا کون انسان ہے. یہ مردوں کا پنڈال ہے، اسی کے برابر میں عورت کا پنڈال ہے. میں آپ سے ایک سوال کروں کہ اس میں معاف کرنے والا کون بندہ بیٹھا ہے؟ اس پنڈال میں معاف کرنے والی کون ہے؟ تو اس کا جواب ایک ہی لائن میں ہے، سب سے زیادہ جلدی میں اس پنڈال میں اگر کوئی معاف کرنے والا ہے تو بیٹے کا باپ ہے. بیٹے کی غلطی کو سب سے جلدی میں معاف کرتا. اور اس پنڈال میں ماں ہے، اپنے بیٹے کے قصور کو جلدی میں معاف کرتی ہے. جانتے ہیں ماں بیٹے سے ناراض ہے، بات نہیں کر رہی ہے، لیکن جب عین کھانے کا وقت آتا ہے تو ماں بیٹی سے کہتی ہے، بیٹی دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا. کیا کلیجہ ہے، ناراض تو ہے لیکن دل سے ناراض نہیں ہے. اب بیٹا دوڑا دوڑا آیا، ماں کے پیر پکڑا، منہ کھول کر کے معافی مانگی، ماں نے معاف کر دیا. اور جانتے ہیں ماں سے بھی زیادہ جلدی میں کون معاف کرتا ہے؟ خدا معاف کرتا ہے. ماں کے پیر پکڑنے پڑتے ہیں، منہ کھولنے پڑتے ہیں، لیکن خدا کے آگے پیر پکڑنے کی بھی ضرورت نہیں، منہ کھول کر کے معافی مانگنے کی بھی ضرورت نہیں. دل کا ارادہ ہو گیا خدا معاف کر دیتا ہے. ایک آدمی دارو کی بوتل لے کر کے سامنے سے گزر رہا تھا. حضرت عمر ادھر سے آ رہے تھے، کمر میں کوڑا تھا. اس جوان نے دیکھا کہ حضرت عمر نے اگر دیکھ لیا کہ دارو کی بوتل لے کر کے جا رہا ہوں، اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ اٹھ جائے گا. دل میں کہتا ہے کہ میرے پروردگار آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے. عمر سامنے ہے، کمر میں کوڑا ہے، پتہ چل گیا تو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ آج جنازہ اٹھ جائے. حضرت عمر جلدی جلدی قدموں سے آئے اور اس جوان سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تمہارے بغل میں کیا چھپا ہوا ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں ہے، شربت ہے. اچھا شربت ہے، ابھی پتہ چل جائے گا. حضرت عمر نے ہاتھ میں لیا، ڈھکن کھولا، دیکھا تو واقعی شربت تھا. کیوں؟ جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو شربت بنا دیا. گناہوں پہ ہوں شرمندہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے. خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا، خطا کوئی نہیں چھوڑی، کوئی سیاہ نہیں چھوڑا. بس اب کرتا ہوں میں توبہ، الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے. کھلونا ہاتھ
امت کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا رکھا ہے شیطان نے، بنا لے اپنا تو بندہ الہی در گزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی در گزر کر دے۔ انشاءاللہ جیتے جی بیٹے پر، مصیبت میں موت کے بعد خدا پر بھروسہ کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے اب انصاف سے بتائیے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، یہ 2020 کا میچ دیکھ رہے ہیں، 50 ادھر ہیں 50 ادھر ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، آپ جس حال میں بھی سن رہے ہیں آپ میرا دل خوش کر رہے ہیں۔ دایاں بایاں آپ کا امتحان ہوتا رہے گا، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ میں آپ کے دماغ کو ٹٹولتا ہوں کہ آپ دماغ سے سن رہے ہیں کہ نہیں، پیغام کی حفاظت کر رہے ہیں یا پیغام کو ضائع کر رہے ہیں۔ آپ جس حال میں بھی سننے، بہت اچھا سننے، میں آپ کی جگہ بیٹھتا، اچانک میں مجھ سے سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، آپ جس طرح بھی سن رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں۔ اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔